میٹھے مدنی کریم دے سامنے پڑھ گئے. ایک حضور دا غلام ہے ادا نا خالد بن سعید، ایک ہے خالد بن ولید، جنہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوارہ نیتیاں سپہ سالار ہے. یہ ایک حضور دا بھائی صاحبی ہے خالد بن سعید. توجہ ہے جی، سبحان اللہ. یہ آتا ہے میں اجی نبی سونے دے کلمہ نہیں سی پڑھیا، میں گلت ہولے ہولے اس پہ پڑھدا میں تے کو سمجھ آ جاوے. آگے میں اجی کلمہ نہیں پڑھیا، ایک دی میں بھی گزرا تے حضور سونے نے دور دور ویکھا کلمہ نہیں پڑھیا. میں گھر گیا رات دا ویلا میں اپنی چرپائی تے میں سوتا اجی کلمہ نہیں پڑھیا، سو گیا. خالد بن سعید آ گئے. میں جو ستا راتی میں خواب ڈٹھا ہے میرا بابا میرے پیچھے کھلا ہے. خواب وچ میں جہنم دے دروازے تے کھلا، جہنم دے کھوہ دے کنارے تے کھلا. خواب وچ دیدا پیا اگے اگ بلدی پئی ہے، بڑی نیچو تلو تلو آندی پئی اگ تے اودے جڑیاں لبے او میرے تے پہنچ دے پین. میرا بابا میرے پیچھے کھلا ہے. میں خواب میں دیکھا میرا بابا میرے پیچھے آیا تے دو ہتھاں دا میں کو بابے نے اگے چ دھکا دتا. خالد بن سعید آ گئے، میرے کو بابے نے دو ہتھاں دا دھکا دتا تے میں کتے ون گیا اون اگ وچ. میں چیخا ڈاڈا میں رویا خواب دے وچ چیخدا اگ وچ جاندا پیا جدو اگ دے تہہ تے پہنچن لگا اچانک دو ہاتھ پچھو زہر تے میرے سینے تے لگے تے انہاں میں کچھ جھپڑ جھپٹا کھچ کے دے. سبحان اللہ. اگلے سبحان اللہ کہنے پر پچھڑن دی صلاح کوئی نہیں. سبحان اللہ. وہ آتا ہے حضرت خالد بن سعید آتا ہے کہ پیچھے ہاتھ آئے میرے سینے تے لگے تے انہاں کھچ کے میں کو باہر چکڑیا. فرمایا جدو میں اس اگ دے کنارے تے گیا تے میں اودی مدد کیتی ہے تے میں اپنے آپ اگ کو بچدا ڈٹھا. میں جدو ایویں پیچھے مڑ کے جھاتی پائی ہے بھئی گھور کوئی کون آئی محمد سونی دی ذات مبارک ہے. کلمہ نہیں پڑھیا، اللہ کوئی نہیں، پیار کوئی نہیں، قرب نصیب نہیں تھیا، لیکن میرے سینے سے ہاتھ ہونے دے لگے. انہاں میں کو باہر کھچ کے باہر کنارے تے کھڑا کیتا. میں نے دیکھا ایک لمحہ میں کو سونے دا چہرہ نظر آیا ہے، بال غائب تھی گیا. میں جلدی جلدی جاگیا تے اکھیاں ملیندا سوچی پہ گیا رحم تھی وے لا تو عزا کرم کرے. عجیب خواب دیکھیا میں کیونکہ جو کلمہ نہ سی پڑھیا نا لا تو عزا کرم نوازیاں کرے. ایک کی عجیب خواب دیکھیا میں انہی تعبیر کیا بڑھسی. سچیندہ آخرکار خالد بن سعید آ گئے. پچھلے دور چ میری سنگت ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے ذہن چ فٹ خیال آیا ہے کیوں پریشان کیا بیٹھا ہے صدیق بول بان صدیق خواباں دی تعبیراں کسے نہ ہونا. اودے کول بان تے پوچھ لے دی تعبیر کیا ہے. دس صدیق چلو وہ حضور سونے دا غلام ہے لیکن وہ پچھلی سنگت ایدی تے نہ کرے سی کرا تو کچھ آدھی دے سی. وہ پچھلی سنگت یاد ہو سی لیکن انشاءاللہ مایوس نہ کرے سی. خالد بن سعید آ جائے میں سویری نکلا. توجہ ہے سبحان اللہ. ہولے ہولے صدیق اکبر دے دروازے تے آپ نو بلیندا قائم جیسے ہے سامنے اپنے گھر وچ بیٹھا ہے. میں ہولے ہولے گیا بالکل اس طرح دروازے تے دستک دتی می اندروں آواز آئی خالد اندر لنگ. سبحان اللہ. اندروں آواز آئی خالد جی اندر لنگ. فرمایا میں چلا گیا میں کو خالد میں کو نال بہایا. فرمایا کی حال ہے ٹھیک ہے. میں کہ جی ٹھیک ہاں. آج پریشان ہے جی پریشان ہاں. راتی خواب ڈاڈا اوکا ویکا میں خواب دی تعبیر پوچھنایا جیسے سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے نے خواب سنا. سبحان اللہ. کیڑا خواب ویکھئی کہ میرے دروازے تئیں تینوں خواب دن آیا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ لا کے خالد بن سعید آ گئے. میں الف تو چاہیے کئی خواب سناوا لگ گیا. میں آگے صدیق
بچپن دا یار بچپن چرلے زندگی گزاری سے آج تو سونے نبی دا غلام بن گیا ہے ساڑھے اپنے نصیب لیکن میں راتی سنگا خواب دکھا میں جہنم دی کنارے تے کھڑا ہوا میں بھانے دا پیا میرا بابا پچھایا ہے میں کو دو حقا دا دھکا دے کے میں کو جہنم میں جو سٹ سٹے لائے لیکن شیخ صدیق مزید گال ہو رہے میں جہنم دے تیج جان لگا اچانک پچھو دو ہاتھ زارے تھائے میں کو کھچ کے بار گن آئے جب میں مڑ کے پچھا ویکھے اے اوہ سونائی جیدہ کلمہ تو پڑھی وزا سبحان اللہ ایسے دی لجپان پھلے نبی نے میں کو خواب چھ بچایا ہے میرے سنگے بابے میں کو دھکا دیتا ہے اے صدیق دی تعبیر کیا ہے ایدہ معنی کیا ہے ای خواب دا مقصد کیا ہے صدیق اکبر خواب سن دے پائے اکیاں جو ہنجوی ڈھان دے پائے آپ فرمے دینے یار صدیق خواب دا سے ایدہ معنی کیا تینا ہے صدیق مسکرا کے چہرے تے ہاتھ پھیر کیا دے وہ خالد بن سعید ایدہ مانا اے گئی اگر تو بابے دے طریقے تے چل گا رہے ویسی بابی دی مدد کی کہنا دے موسی ایوے جہنم کے اندر بابا تے کوئی نال گن کی ویسی آپی دی ویسی ایدہ مانا اے اگر تو نبی سونے گا کلمہ پڑھ گھنے حضور دی تابیداری کر لویا جنہیں سونے خواب جکے کو بچائے جاگ جاتے کو جنت سونا سبحان اللہ خالد بن سعید میں اچھا اے گالے کیا اے گالے صدیق اکبر آدھنے اے تعبیر صدیق چپ کر گئے خالد بن سعید صدیق دے میں مونڈے کے ہاتھ لا کیا دے چپ نہ کر بانا جلدی کار چل چلو نبی سونے دے دروازے سبحان اللہ اتنا دیر نہ کرنے ساپ گانے موت متاونے حرام دی موت نہ مرا جلدی میرے نال چل نبی دے دروازے جڑ دیں صدیق نالے خالد بن سعید نال پیچھا ٹراوے لائے میرے سونے نبی دے دروازے تے پہنچے کیڑا وڈا قریب دروازہ ہے ایڈا وڈا عظیم دروازہ ہے جس دروازے دی اللہ شان کا بیان کریں ہے اللہ فرمائے دے ولو انہم اذ ظلموا انفسهم سبحان اللہ اللہ فرمائے دے دنیا والو تساں زندگی گزاری ہے غفلت کے اندر جان کے ظلم کی تانے آج کلے گھر چلو کے بیٹھے آؤ زندگی کا پتہ کوئی نہیں موت آ بنے گناہ بھیڑ کی تیمی بھیڑ دا حق کھادا می بھیڑا دا حق کھادا می غیر دا بننا تلے کی تامی ہر نل کی جدودی جو پانی پلایا ملایا می ہر مرچر جو مورا ملایا می غیر دا زمین میں میں وائن ناجیز قبضہ کی گئے ہر نحق کم زندگی وچ میں کردہ رہا مطا موت آوے مرمنا خبر بنی ڈاڑیوں کی ہے وڈے گناہ کی تیمی اللہ فرمے دے گھبرا نہیں اجے تک تیری سال تار چل دے پائے میں اللہ دی رحمت تو مایوس نہ تھی مولا مابی کی طلب سی اللہ فرمے دے ولو انہم اذ ظلموا سبحان اللہ گھبرانا گھبرانا میرے میٹھے مدنی کا دروازہ کھل رہے جان کے ظلم کی تیار بھی دروازے کی جانا تیدا کام سونا گورے ہاتھ چیسی مسجد جرم ہونا سبحان اللہ شالا بس دروے دربار مدینے والے سبحان اللہ شالا بس دروے دربار مدینے والے دا او سوڑا ہے رب دا یار مدینے والے دا میں گنہگار بد
گنہگار بدکار سہی، میں گنہگار بدکار سہی، بیڑا لاوے سونا پار مدینے والے، بیڑا لاوے سونا پار مدینے والے، شالا بس درگے درگاہ مدینے والے۔ چل صدیق چلیے رسول اللہ کے دروازے، تمہیں جوان جوڑ پائے حضور کے دروازے تے، سرکار دے حجر مبارک دے دروازہ بند سی، وہ وجہ چیڑا دے دروازہ کوئی نہ سی، حضور سونے نے کپڑا چھڑایا اگو حجر مبارک دے اندر پردہ کپڑا لگا ہوا سی، حضور سونے جب سیدنا غلام ہاتھ بن کے صدیق کھلو گئے تے ہولی جی نمی جی آواز چاہتا یا رسول اللہ اندر لائنگا ہی، حضور سونے فرمایا آ جاؤ، غلام نالے خالد بن سعید دے میں نالا، حضور سونے نے ساتھ اندر سلیا، اس اندر نال باغ ہے، صدیق اکبر نے گل پاکے ویندے حال دے، سبحان اللہ، صدیق خالد بن سعید آدھے صدیق نے گل پاسے ویندے، یادہ ہے خالد بن سعید حال دے، خالد بن سعید آدھے وے لج پالا میں راتی خواب کے صدیق اکبر نو سنایا میں اج